ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين. محترم معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کے دن اس جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا، تفسیر قرآن کے سلسلے کو روک کر عارضی طور پہ، اور وہ تھا معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی، اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ اور ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو خطبہ جمعہ اس آیت مبارکہ پر ختم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں کو حکم پہلے دیا ہے پردے کا، اور مومن عورتوں کو حکم بولیے بعد میں دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 پر بات ختم ہوئی تھی۔ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیں، مومن مردوں سے فرما دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی نظروں میں حیا رکھیں، نیچی رکھا کریں۔ اب پردے کا حکم اللہ پاک نے جب نازل کیا تو عورتوں کو حکم بعد میں مل رہا ہے۔ ہم سارے کا سارا غصہ عورتوں پہ نکالنا چاہتے ہیں، اپنی کمزوری پر نظر نہیں ڈالنا چاہتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بڑا حیادار ہو اور اس کے گھر کے تمام مرد بہت حیادار ہوں اور وہاں کی عورتوں میں حیا نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے مرد کی نگاہ سے حیا جاتا ہے، جب مرد کی نظر سے حیا جاتا رہتا ہے تو پھر اس گھر کی عورتوں کی نظر سے بھی حیا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس جڑ کو بیان کیا ہے جہاں سے خرابی ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ مرد خود حیا کی پابندی نہیں کرتے، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، نظر کو حیا کے دائرے میں نہیں رکھتے، اپنی نظر کو حرام دکھاتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ گھر کی خواتین میں حیا ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہمارے پاس ایک کیس آیا، ایک شوہر تھا تو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، جبکہ عورت طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ تو وہ کیس کیا تھا کہ عورت انتہائی پڑھی لکھی تھی دنیاوی اعتبار سے، اور مرد اس کے مقابلے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا دنیاوی طور پہ، لیکن توقع کے خلاف کام یہ تھا کہ عورت مکمل طور پہ باپردہ تھی اور شوہر کو اس کا پردہ پسند نہیں تھا۔ شوہر اس کو کہتا تھا یہ مولوانی ہے، یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یہ مولوانی ہے، یہ کس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے؟ تو وہ اس بنیاد پر کہ میری بیوی پردہ کرتی ہے، غیر مردوں سے
प्रोग्राम्स के अंदर, शादी ब्याह पर, ख़ानदान के प्रोग्राम्स के ऊपर वो पर्दा करती है, इस बुनियाद पर वो उसको तलाक देना चाहता था कि या तो ये पर्दा छोड़ दे या फिर मैं इसको तलाक दे दूंगा। ये केस हमारे पास आया। तो कैसे हो सकता है कि जिस मुआशरे में मर्दों में हया बाकी ना रहे तो और तवक्को की जाए कि औरतों में हया हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब घर के मर्द ख़वातीन के दरमियान फहश और बेहयाई पर मबनी फिल्में और ड्रामे देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता घर की ख़वातीन से भी हया जाती रहती है और वो फिर मर्दों के सामने ही वो मनाजिर वाले ड्रामे और फिल्में देख रही होती हैं जो शायद आज से 10-15 साल पहले भी बड़ा मायूब समझा जाता। फिर वहाँ पर इश्क और मोहब्बत के जो अल्फाज बोले जा रहे होते हैं जो सरासर मबनी बर हवस हैं, हवस पर मबनी, तो वो चूँकि घर की एक रूटीन बन चुकी होती है इसलिए उसको कोई बहुत बड़ा एक ऐब नहीं समझा जा रहा होता, बहुत बड़ा ऐब नहीं समझा जा रहा होता। बच्चे माँ बाप के सामने देख रहे होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के सामने देख रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब माँ बाप में हया होगी तो औलाद तो जुर्रत नहीं कर सकती कि उनके सामने ऐसी चीज़ देखे। समझ आ रही है बात आपको या नहीं आ रही? इसी तरह नज़र में जो हया है ये बुनियाद है हया आने या जाने की, याद रख ली, ये बुनियाद है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे का हुक्म नाजिल करते हुए उस बुनियाद को बयान किया है। फरमाया कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे नबी मोमिन मर्दों से पहले कहिए कि अपनी नज़र में हया पैदा करें। अगर उनकी नज़र किसी ऐसे चेहरे पर या मंज़र पर पड़ती है जिसको देखना उनके लिए जायज़ नहीं है, यग़ुद्दू, तो वो अपनी नज़रों को फौरी झुका लें, नज़रों को फौरी झुकाएं और अल्लाह से हया करें कि अल्लाह उन्हें देख रहा है। मैंने पिछले जुमे अर्ज़ की थी कि हया की 3 किस्में, एक अल्लाह से हया है, एक लोगों से हया है, एक अपने ज़मीर से भी हया होती है, ज़मीर से भी हया। और हम इन तीनों दर्जों से नीचे गिरते चले जा रहे हैं, तीनों दर्जों से। तो जब नज़र को ऐसा मंजर देखे तो अल्लाह की हया की वजह से आंखों को झुका लेना, यह है नज़र का पर्दा, ये नज़र का पर्दा है। और यहाँ से ही हर तरह की हया जन्म लेती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की नज़र किसी गैर महरम औरत पे पड़ी, जिसकी नज़र किसी गैर महरम औरत पर पड़ी और उसने अल्लाह के खौफ की वजह से अपनी आंखों को झुका लिया, तो अल्लाह उसे इबादत में वो लज्जत देगा जैसी लज्जत उसे पहले कभी नसीब नहीं हुई होगी। ये क्या वजह है? आज हम सब की यही कैफियत है। नमाज में लज्जत महसूस नहीं होती, कुरान पढ़ना बोझ महसूस होता है, नमाज भी बोझल दिल से पढ़ते हैं कि शायद कोई तवान है, कोई जुर्माना है, वो शौक़ के साथ नहीं पढ़ी जाती, तिलावत शौक़ के साथ नहीं हो पाती, ज़िक्र अल्लाह का शौक़ के साथ नहीं हो पाता। उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि नज़र की हिफाजत नहीं की जा रही। वो बाज़ार में चलते हुए दाएं बाएं या ऊपर लगे हुए फ्लैक्स या मोबाइल पर या इंटरनेट पर या टीवी पर या लैपटॉप पर कोई भी उसकी सूरत हो सकती है, या ख़ानदान में या घर से बाहर या घर के अंदर किसी भी जगह अगर नज़र नापाक हो रही है तो याद रख लें कि आप वो इबादत वाला जो ताल्लुक़ है अल्लाह का उसको फौरी कमज़ोर करना शुरू हो गए। फिर ये भी कोई मामूली गुनाह नहीं है जिसको हम रोज़ाना एक रूटीन समझ के कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई ऐसी वीडियो आई जो बेहयाई पर मबनी, देखनी ज़रूर है। व्हाट्सएप पे आ गई, देखनी ज़रूर है, फेसबुक पे आ गई, देखनी ज़रूर है। ये क्या है, किसी ने क्या भेजा? पहले तो आप ये सोचें ना कि आपका ताल्लुक़ कैसे लोगों के साथ है जो इस तरह की वीडियोस भेजते हैं। आप ये तो सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर उसका दोस्त अच्छा है तो वो भी अच्छा रहेगा, अगर उसका दोस्त बुरा है तो ये भी बुरा बन जाएगा। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा अपनी दोस्तियों पर नजर डालिए, कहीं ऐसा ना हो। जिगर फाड़ देने वाली आयत है कुरान की ये। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन
انسان ہائے کرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کو پڑھیں اور اس پر توجہ کریں، کلیجہ چیر دینے والی آیت ہے یہ، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کاش سے بچنے کے لیے آج مہلت ہے ہمارے پاس، اس حسرت اور پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج مہلت ہے ہمارے پاس، ورنہ یاد رکھیے قرآن نے کچھ انسان کی حسرتیں بیان کی، ان میں ایک حسرت یہ اور دوسری حسرت بھی قرآن نے بیان کی، فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اس آخرت کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہوتا۔ انسان کہے گا، اس کی حسرت۔ ایک اور حسرت بھی قرآن نے بیان کی، ایک اور حسرت بھی فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، فرمایا قیامت والے دن اللہ کا انکار کرنے والا کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا اور میرا کوئی وجود باقی نہ ہوتا۔ یہ قرآن نے انسان کی حسرتیں بیان کی ہیں، ان میں جو پہلی دو میں نے بیان کی ہیں اس پہ توجہ دیجیے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور دوسری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے آخرت کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہوتا۔ کہ یہ بالکل حقیقت ہے، اور میں اس کو ایک خواب سمجھتا تھا، ایک تصور سمجھتا تھا، ایک عقیدے کی حد تک سمجھتا تھا، صرف ایک عقیدے کی حد تک۔ اس کو یوں سمجھیے، جب انسان اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے نا، نطفے کی صورت میں، منی کی صورت میں، اس وقت بھی وہ ایک دنیا میں رہ رہا ہے۔ سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ڈی این اے کی صورت میں جب اپنے باپ کی پشت میں تھے تو تب بھی ایک دنیا تھی جس میں آپ رہ رہے تھے۔ اس وقت اگر آپ سے کہا جاتا کہ اس سے بڑی بھی ایک دنیا ہے جس میں تم جانے والے ہو، تو بندہ سمجھتا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر انسان وہاں سے منتقل ہو کر شرمگاہ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اور وہ اس کی نسبت بڑی دنیا ہوتی ہے کہ وہاں انسان اپنے باپ کی پشت میں، جو قرآن نے بیان کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، وہاں معمولی صورت میں ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ اس کی نسبت بڑی دنیا ہوتی ہے۔ اب اگر اسے کہا جائے کہ اس سے بھی ایک بڑی دنیا ہے جس میں تم نے جانا ہے، وہ کہے گا اس سے بڑی دنیا کیا ہے، یا اس کے علاوہ دنیا کیا ہو سکتی، کل کائنات تو یہی ہے، وہ ماں کا پیٹ، یہاں میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، کھیلتا بھی ہوں، پیشاب بھی کرتا ہوں۔ یہ قرآن جگہ جگہ جو بیان کرتا ہے انسان کی تخلیق کو، اس پہ سوچنے والی بات ہے کہ قرآن جا بجا کیوں بیان کرتا ہے انسان کی تخلیق کو۔ میں نے شاید پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، جمعے کے دوران نہیں بعد میں عرض کیا تھا کہ افسوس کے ساتھ آج مسلمان سائنس کے علم سے محروم ہیں۔ ہمارے جامعات میں فلسفہ، منطق وہی سالہ سال سے صدیوں پرانا پڑھایا جاتا ہے جس کا وجود ہی نہیں آج کے دور میں، اس فلسفے کا، اس منطق کا کوئی وجود نہیں آج کے دنیا میں، آج کے دور میں۔ وہ امام غزالی کے دور میں فلسفی تھے، انہوں نے اسلام پر حملہ کیا فلسفی بن کر، عقلی بن کر، عقلیات اور فلسفیات کے ذریعے سے، تو اس دور کے علماء نے ان کا دفاع کیا فلسفے، منطق اور عقلی دلائل کے ساتھ۔ آج کے دور میں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج سائنس ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو سب سے زیادہ سائنس پہ زور دیتا۔ آپ قرآن کو نیوٹرل ہو کے پڑھیں، آپ کو ہر صورت میں تخلیق انسان کا موضوع مل جائے گا کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیسے کیا، بایولوجی پہ موضوع ملے گا آپ کو، حیاتیات پہ موضوع ملے گا آپ کو۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالی طبیعیات جس کو فزکس کہا جاتا ہے، آپ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو مل جائے گی فزکس سے متعلق، ہر صورت میں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو، بڑی صورتوں کی بات کر رہا ہوں، ہر بڑی صورت میں آپ کو کیمسٹری سے متعلق آیات مل جائیں گی، آپ کو بوٹنی سے متعلق، پودوں، درختوں، نباتات کے متعلق ملے گی، جمادات کے متعلق ملے گی۔ آپ پڑھیں تو صحیح نا قرآن کو۔ افسوس کے ساتھ وہ دین جو اپنے ماننے والوں کو سب سے زیادہ سائنس کی دعوت دیتا ہے
کہ غور و فکر کرو، میڈیٹیشن کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، اس کائنات کے حقیقتوں کو، افکار کو کھولو، وضاحت کرو۔ قرآن نے ایک حقیقت بیان تو کر دی ہے، لیکن تم دلائل سے اس کو سچا ثابت کرو، تجربات سے، مشاہدات سے، ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے اس کو سچا ثابت کرو۔ قرآن نے تو حقائق بیان کر دی ہے نا، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے جسم میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ بولیے۔ تو آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج سائنس ہے، اور ہمارے 98 نہیں 99% علماء سائنس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ 99% علماء سائنس کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ بوٹنی کو، نہ بایولوجی کو، نہ فزکس کو، نہ کیمسٹری کو جانتے تک نہیں۔ وہ کیا بتائیں گے آج کے دور میں پڑھے لکھے طبقے کو کہ اسلام اور قرآن جو ہر تقریباً صورت کے اندر آپ کو سائنس کی دعوت دے رہا ہے، یہ کتنی بڑی حقیقتوں والی کتاب ہے، کیسے بتا پائے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خیر، جہاں میں چلا تھا وہاں پہ آتا ہوں۔ میں نے عرض کیا جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں بچہ کھیل رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے بچہ کھیل رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، وہ ایک دنیا میں ہوتا ہے۔ اب اسے کہا جائے کہ اس سے بڑی بھی ایک دنیا ہے جہاں تم نے جانا ہے، زیادہ عرصے کے لیے رہنا ہے، وہ کہے گا اس سے بڑی دنیا کیا ہو سکتی، یہی کل کائنات ہے۔ لیکن پھر 9 ماہ اور بعضوں کا 10 ماہ کے بعد وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے اور اس کائنات کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو واقعی ایک عجیب کائنات ہے، وسیع ہے، بہت بڑی ہے، جس میں پہلے تھا اس کی نسبت بہت بڑی دنیا ہے، تو وہ پچھلی بھول جاتا ہے۔ پچھلی چلا تھا عالم ارواح سے، عالم ارواح سے چلا، پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، منی کی صورت میں، نطفے کی صورت میں منتقل ہوتا رہا، کائنات اس کی بدلتی رہی، زندہ رہا، لیکن زمانے اس کے بدلتے رہے، مکانات اس کے بدلتے رہے، جگہ بدلتی رہی رہنے کی، دنیا بدلتی رہی رہنے کی۔ ہر دفعہ جب اگلی دنیا میں جاتا تھا پچھلی بھول جاتی تھی۔ مثلا آج ہر بندہ یہ سوچے کہ ماں کے پیٹ میں وہ جو دنیا تھی وہ کیسی تھی، نہیں یاد ہوگا، پچھلی بھول چکا ہے۔ اسی طرح عالم ارواح بھی بھولا ہوا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ والی دنیا کہ اس سے تو بچھڑے ہوئے، کسی کو 10 سال ہوئے ہیں، کسی کو 15 سال ہوئے ہیں، 6-7 سال کا بچہ صحیح اردو پنجابی بول لیتا ہے، اس سے بھی پوچھے وہ ماں کے پیٹ والی دنیا کیسی تھی تو اسے یاد ہوتا، تو بندہ 5-6 سال بعد ہی بھول جاتا ہے۔ اب اگر بندہ غور کرے وہ عالم ارواح کی دنیا کیوں بھول گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے جب یہ 5 سال بعد پچھلی دنیا بھول جاتا ہے تو ہزاروں سالوں والی تو بھول ہی چکا ہوگا۔ اس لیے نبی آتے ہیں یاد دہانی کے لیے کہ ایک تمہارا اصلی جہاں ہے، یہاں لوٹ کے جانا ہے، وہاں جنت ہے، وہاں دوزخ ہے، وہاں ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے، یہ درس دینے کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ اب جب بندہ دنیا میں آ جاتا ہے، اب اسے کہا جائے کہ تم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، تو بندہ شک میں پڑا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایمان بھی لے آتا ہے پیغمبر کے کہنے پر، لیکن پھر بھی اس کا عمل ثابت نہیں کرتا کہ وہ ایمان لایا ہے یا ایمان نہیں لایا۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ۔ جگہ جگہ حضور نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے مہمان نواز ہو، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے اچھی گفتگو کرنے ورنہ خاموش رہے۔ لیکن ہم سب اپنے اندر غور کرتے ہیں جب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بولتے ہوئے آخرت کے احساس میں تو نہیں بول رہے ہوتے، کچھ کرتے ہوئے آخرت کے احساس میں تو نہیں کر رہے ہوتے۔ بس یہ وجہ ہے کہ انسان ان حقیقتوں کو بھول رہا ہوتا ہے اور نبی انہیں یاد کرانے آتے۔ تو میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا تھا۔ اب قبر کے متعلق بندہ شک و شبے میں رہتا، پھر قبر میں چلا جاتا ہے، پھر آخرت میں جب منتقل ہوگا بالکل اسی طرح جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، تو ہمیں اگر اس دنیا کے متعلق کہا جاتا تو ہم شک میں رہتے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کی دنیا شروع ہونے والی ہے مرنے کے ساتھ ہی۔
تو ہم شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی یا اچھا بولتے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، بولتے نہیں، ہم یہی کہتے ہیں قیامت آنی، سب نے ٹر جانا ہے، اتنے کنے رہنا ہے، پورے پہ بیٹھے ہو نا، ایسے ایسے بندے آپ کو کہیں گے سب نے ٹر جانا ہے، کنے اتنے رہنا ہے، اور وہ خود حرام کما رہا ہوتا ہے بعض اوقات، وہ خود معاشرے کا کوئی اچھے کردار کا آدمی نہیں ہوتا، وہ خود نماز کا پابند نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا، دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو وہ یہ لفظ بول کیسے دیتا ہے سب نے ٹر جانا ہے، کسی نے اتنے نہیں رہنا؟ اس کا مطلب یہ جو وہ بول رہا ہے وہ اس کا حال نہیں ہے، جو وہ بول رہا ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر رہا، اس لیے بڑی آسانی سے بولتا چلا جا رہا ہے نا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ تو بالکل یہی کیفیت جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہم کہیں گے اگر دوستیاں اچھی نہ ہوئی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے میرا دین برباد کر دیا، میری آخرت برباد کر دی۔ تو آج وقت ہے میرے بھائیوں، تو میں نے جہاں سے بات چلائی تھی وہ یہ تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایسی ویڈیوز آتی ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اس کا مطلب آپ نے ایسی دوستیاں بنا رکھی ہیں جو آپ کو برائی کی دعوت بڑی آسانی سے دے لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو شاید میری بات سمجھ آئے۔ مصر کے ایک شیخ ہیں، شیخ ابو شعیب خریفیش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الروض الفائق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہا، باعمل عالم ربانی بنانا چاہا، تو انہوں نے اپنے گھر سے دور کچھ میل کے فاصلے پر ایک جامعہ تھا جہاں بچے کو داخل کروا دیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور بچے کو نصیحت کی بیٹا کھانا وہ کھانا ہے جو میں لے کے آؤں گا تمہارے لیے، اس کے سوا کوئی کھانا کھانا، توجہ فرمائیے گا آخر تک، توجہ فرمائیے گا، جو میں کھانا لے کے آؤں وہ کھانا ہے، اس کے علاوہ کھانا نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا جو حکم ابا جان۔ اب وہ دن میں ایک ہی دفعہ کھانا لے کے آتے تھے، چونکہ کافی فاصلہ تھا، پیدل آتے تھے، اسی پہ 24 گھنٹے وہ گزارا کرتا تھا بچہ، صبح و شام۔ ایک دن کھانا لانے میں تاخیر ہو گئی تو اس کے کچھ دوست آئے، اس نے دیکھا کہ یہ تو بھوک سے نڈال پڑا ہے، وہ جلدی سے گئے اور تندور سے کچھ کھانا لے آئے دوست کے لیے۔ اتنے میں اب دوستوں کو معلوم تھا کہ اس کے والد صاحب کی نصیحت کیا ہے، وہ پابندی کرتا تھا نا، اتنے میں اس کے والد صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ باہر کا کھانا پڑا ہے، باہر کا کھانا، وہ ناراض ہو گئے۔ تو بچے نے کہا ابا جان یہ میں نہیں لے کے آیا، یہ میرے دوست لے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا میں بھوک کی حالت میں تھا تو باہر سے کھانا لے آئے میرے لیے۔ انہوں نے کیا جملہ بولا، فرمایا بیٹے اگر تیرے اندر تقویٰ ہوتا تو تیرے دوستوں کو جرت ہی نہ ہوتی، اگر تیرے اندر تقویٰ ہوتا تو تیرے دوستوں کو جرت ہی نہ ہوتی۔ کیسے انسان کہہ لیتا ہے کہ میرے دوست نے یہ کہا تھا تو میں نے یہ گناہ کر لیا، اگر مجھ میں تقویٰ ہے تو میرے دوستوں کو جرت نہیں ہو سکتی مجھے برائی کی دعوت دینے کی، اور اگر میرے اپنے اندر چور ہے برائی کا تو پھر میں اپنی ضمانت کیا کسی کو دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اب اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ باہر کا کھانا کھانا حرام ہے، معنی یہ ہے کہ جن کو اللہ کی طرف لگانا ہو ان کے لیے کچھ حلال بھی منع کر دیے جاتے ہیں، وہ حلال جس میں خباثت ہو سکتی ہے، جس میں خرابی ہو سکتی ہے۔ تو ان دوستوں نے پھر پوچھا کہ حضرت آپ اپنے بیٹے پر اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں کھانے کے اعتبار سے؟ فرمایا بیٹے جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تب سے اس کی ماں اس کو قرآن سنانے لگی ہے، پھر جب یہ دنیا میں آیا تو اس کی ماں وضو کر کے تلاوت کرتے ہوئے اس کو دودھ پلاتی تھی، اور پھر جب اس نے دودھ چھوڑا اور روٹی کھانے لگ گیا تب بھی اس کی ماں آٹا گوندتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی اور روٹی پکاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتی تھی، اور جب اس کو کھانا پیش کرنا ہوتا تھا تب بھی قرآن پڑھ کے اس کو کھانا پیش کرتی تھی۔ اور آج تک ہم اس کو وہی کھانا کھلاتے ہیں جس کو بناتے پکاتے اور لاتے ہوئے بھی میں رستے میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ تو کھانا بناتے پکاتے اور اس تک لاتے ہوئے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کھانے پر وہ کھانا اس کو کھلایا جاتا ہے۔
تو جن کو اللہ کی طرف سفر کرانا ہو ان کے لیے بہت سارے حلال بھی روک دیے جاتے ہیں، بہت سارے حلال بھی۔ اب آپ موضوع کی طرف آئیں، میں بہت تفصیل میں چلا گیا لیکن آپ کے لیے کچھ ضروری باتیں کی۔ وہ یہ کہ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، جب تک انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا، اس کا ایمان سلامت۔ میں کئی دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت محبوب الہی، کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنا، پھر سنا دیتا ہوں۔ قرآن بھی ایک واقعہ دوبارہ دہرا دیتا ہے کہ شاید غفلت ہو تو دوبارہ یاد دہانی ہو جائے۔ حضرت سید نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بچے تھے 5-6 سال کی عمر، تو گلی میں کھڑے تھے گھر کے باہر، تو کچھ طوائفہ عورتیں گزری، طوائفہ بازاری عورتیں گزری، انہوں نے لباس بے حیائی والے پہن رکھے تھے۔ تو حضرت سید نظام الدین اولیاء نے جب انہیں دیکھا تو صرف قمیض پہن رکھی تھی، نیچے شلوار نہیں تھی، تو اپنی قمیض یوں اٹھائی اور اپنی آنکھوں پہ کر لی۔ تو وہ عورتیں ہنس پڑی، کہنے لگی بچے تم نے اپنی آنکھوں کو تو چھپا لیا ہے، تمہارا ستر ننگا ہو گیا ہے۔ تو بچے تھے آپ، کیا خوبصورت حکمت برا کلام کیا، فرمایا بی بی جس کی نظر نہیں بہکتی اس کا نفس بھی کبھی نہیں بہکتا، وہ انسان کبھی نہیں بہکتا۔ تو نظر جس کی بہکے گی نہیں اس کا نفس اور اس کا قلب اس کے قابو میں رہے گا، اور جس کی نظر بہک جائے گی وہ نماز بھی پڑھتا رہے، تسبیح بھی پڑھتا رہے، اس کا دل کبھی پاکیزہ خیالات نہیں لائے گا، اس کے دل میں پاکیزہ وسوسے نہیں آنے والے، اس میں ناپاک وسوسے آئیں گے، پاکیزہ خیالات آنے والے نہیں، ناپاک خیالات۔ اور جس کی سوچ ناپاک ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ خود ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا لباس ناپاک، اس کا بدن ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اصول یہ عطا فرمایا کہ اگر تم معاشرے میں حیا پھیلانا چاہتے ہو تو اپنی نظر میں حیا پیدا کرو، اور حکم پہلا مردوں کو دیا۔ تو آج پوری دنیا میں ویلنٹائنس ڈے جو کہ غیر مسلم رسم تھی منایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہماری نوجوان نسل بھی اس میں شامل ہے۔ اور ویلنٹائنس ڈے کا مطلب ہے بے حیائی کا عالمی دن منانا، نکاح سے آزاد ہونا، نکاح سے آزاد ہونا، یہ ہے ویلنٹائنس ڈے۔ ایک عورت اور مرد اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے نکاح سے آزاد ہو جائیں، اور اس کی بنیاد بہت بڑے پیمانے پر ہمارے اسلامی ملکوں میں رکھ دی گئی ہے۔ آپ یونیورسٹیوں میں نہیں دیکھتے، آپ کالجز میں نہیں دیکھتے، آپ پڑھیں انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات 51%، 51%، بہت بڑی تعداد ہے بھائی، آدھے سے زیادہ، 51%، 51% نشے اور زنا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ میں انٹرنیشنل رپورٹ بتا رہا ہوں، پاکستانی رپورٹ نہیں بتا رہا۔ اب یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں، وہ نکاح کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ خرابیاں دیکھ دیکھ کے کیا ہم تبصرے ہی کرتے رہیں گے، صرف تبصرے ہوتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں خود سے شروعات کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایک پاکیزہ نظر والے آدمی ہیں تو آپ اپنی بیوی کو بھی حیادار بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک پاکیزہ نظر والے آدمی ہیں آپ اپنی اولاد کو اور بیٹیوں کو پاکیزہ نظر والا بنا سکتے ہیں۔ خود سے آغاز کیجئے۔ لا تسألوا عما یعملون، قرآن نے جگہ جگہ فرمایا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوسرے کیا کرتے رہے، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کیا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے نگہبان بھی کیا ہے، نگران بھی کیا، لیکن درست ترجمہ اس کا لفظی ترجمہ بتاؤں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، گٹریا ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کے ریوڑ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چرواہا کیوں قرار دیا اللہ کے نبی نے ہر شخص کو؟ لیڈر نہیں فرمایا، قائد نہیں فرمایا، رہنما نہیں فرمایا، چرواہا۔ کیوں؟ کیونکہ چرواہا جب اپنے ریوڑ کو چراتا ہے اور لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ریوڑ آگے رکھتا ہے، خود پیچھے ہوتا ہے، اور مکمل نگرانی میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی بھیڑ ادھر جانے لگے تو ادھر سے سمیٹ کے ریوڑ میں کر دیتا ہے، اگر کوئی ادھر جانے لگے تو سمیٹ کے اور پیچھے ہوتا ہے،
اور سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اور پھر وضاحت بھی کی کہ ایک باپ اپنے گھر پر چرواہا ہے، وہ اس کا ریوڑ ہے، ایک ماں اپنے گھر پر چرواہی ہے، وہ اس کا ریوڑ ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر چرواہا ہے، وہ اس کا ریوڑ ہے، اس کی نگرانی کرے، اس کا دھیان رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ اگر وہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو تسلی سے، محبت سے، پیار سے اسے ریوڑ میں شامل کرے، اسے درست راہ پر لے کے جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ادھر ادھر ہوئی اور چرواہا پکڑ کے اسے چیر دیتا، تیری ایسی دی تیسی، اس کو ذبح کر دیا؟ ایسا کرے گا تو اس کی ساری بکریاں ہی ختم ہو جائیں گی، ایسا ہی ہے جی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی دائیں بائیں ہو رہا ہے ہم اس کو گھر سے نکالنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ہم اس کو آگ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اس کو جائیداد سے محروم کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہم اچھے چرواہے نہیں بنے، ہم اچھے نگہبان نہیں بنے۔ جو اس کی عمر تھی 14 15 16 سال تک کہ اس کی خوب نگرانی کی جاتی، تب تک ہم نے اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، میں جو موضوع تیار کر کے لایا تھا آج پھر اس پہ کلام نہ ہو سکا، لیکن جو باتیں عرض کی وہ بڑی اصلاح والی ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو ایک بہترین چرواہا بننا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنے والا۔ اگر آپ کہیں کہ شاہ صاحب نے سب کو چرواہا قرار دے دیا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چروائی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس نے بکریاں سنبھالنی وہ ایک گھر سنبھال سکتا ہے، جس نے بکریاں سنبھالنی وہ ایک امت بھی سنبھال سکتا ہے، ایک امت سنبھال سکتا ہے۔ تو نبیوں کی اللہ تربیت فرماتا ہے بکریوں کے ذریعے سے۔ اس لیے مثال کے طور پہ بھی حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اپنے خاندان کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھو، ان کی نگرانی کرو، جو دائیں بائیں ہو رہا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے سے، مشاورت کے ذریعے سے اسے درست راہ پہ لے کے چلو۔ اللہ پاک میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اس دن کو حیا کا دن بنا کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔